Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to our channel Free Islamic Education Groups. Mariam, Safdar and team presenting you memorizing Surah Baqarah, last two verses. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd, fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahirrahmanirrahim. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ آپ سبھی کو خوش آمدید ہے ہمارے اس چھوٹے سے کورس میں، جس میں ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 285 and 286 کو حفظ کریں گے، اس کا ترجمہ کریں گے ساتھ ساتھ یاد، اور اس کے علاوہ تھوڑی بہت اس کی تفسیر کو جانیں گے. تو آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 285 سے سٹارٹ لیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورۃ البقرہ کی ان آخری دو آیات کی کیا امپورٹنس ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان دو آیات کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں رات کو پڑھ لیتا ہے تو یہ اس کو کافی ہو جاتی ہیں. صحیح البخاری کی حدیث میں یہ موجود ہے. آپ کو میں ساتھ ساتھ ریفرنس بھی دیتی جا رہی ہوں، آپ وہاں سے اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے. تو یہاں پہ ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جو شخص سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں رات کو پڑھ لیتا ہے تو یہ اس کو کافی ہو جاتی ہیں، یعنی اس عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں. اور بعض کے نزدیک اس کا مطلب ہے کہ رات کے قیام کے لیے یہ کافی ہو جاتی ہیں. اور دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں جو 3 چیزیں ملیں، ان میں سے ایک سورۃ البقرہ کی یہ آخری 2 آیات بھی ہیں. صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. اور کئی روایات میں یہ بھی وارد ہے کہ اس سورت کی آخری آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خزانے سے عطا کی گئیں جو عرش الہی کے نیچے ہے، اور یہ آیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور نبی کو نہیں دی گئیں. مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے. اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سورت کے خاتمے پر آمین کہا کرتے تھے. تو یہاں پہ اس سورت کا اختتام بھی ہوتا ہے، اور یہ 2 آیات بہت زیادہ امپورٹنس بھی رکھتی ہیں. تو آئیے شروع کرتے ہیں ہم ان کو حفظ کرنا. سورۃ البقرہ پارہ نمبر 3 آیت نمبر 285. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول آمن الرسول آمن الرسول آمن الرسول بما أنزل إليه
ربه من ربه والمؤمنون آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق را کو پر نہیں کرنا نفرق بین احد من رسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا وإليك المصير۔ جی اب اس آیت کا ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ کی جانب سے اتری، اور مومن بھی ایمان لائے، یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں، اے ہمارے رب، اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اس آیت میں ان ایمانیات کا ذکر ہے جن پر اہل ایمان کو ایمان رکھنے کا حکم دیا گیا تھا، اور ترجمے میں ہمیں کافی اچھی طرح سے سمجھ آ جاتا ہے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن پر ایمان لانے کو کہا گیا۔ اور اگر غور کریں تو الحمدللہ ہم ان سبھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر، فرشتوں پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتابوں پر، انبیاء رسولوں پر، اور پھر ہم کسی رسول میں تفریق نہیں کرتے، یعنی کسی رسول کو بہت زیادہ امپورٹنس دے دینا، کسی کو کہنا اس کی اتنی ویلیو نہیں ہے،
تو الحمدللہ ہم سبھی رسولوں کو اہمیت دیتے ہیں، کسی میں تفریق نہیں کرتے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی آیت جس کو ہم نے حفظ کیا، آیت نمبر 285۔ اس لیسن کو جتنا زیادہ سنیں گے اتنی جلدی آپ کو حفظ ہوگا، اور حفظ کرنے کے لیے ضروری ہے آپ زیادہ سے زیادہ سنیں، اور جو چیز زیادہ سنی جاتی ہے وہ یاد ہو جاتی ہے۔ تو جتنا زیادہ سنیں گے اتنی اچھی طرح سے آپ کو یہ یاد ہوگا، اور صرف ہم نے یاد نہیں کرنا، اس کے مخارج کی جہاں سے یہ ادا ہونا چاہیے اسی طرح سے اس کو ادا کرنا ہے، یعنی تجوید کا حق ادا کرنا ہے، اس کو ویسے پڑھنا ہے جس طرح سے یہ نازل ہوا ہے۔ تو صرف سر سے اتارنا نہیں ہے حفظ کر لینا، بلکہ اچھی طرح سے حفظ کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے ترجمے کو بھی اگر کوئی چاہے تو یاد کر سکتا ہے، کیونکہ بہت آسان سا ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسروں کو بھی اس کو ضرور بتائیں کہ یہ چیز وہ یاد کریں، اس کی امپورٹنس کو بتائیں، تاکہ وہ بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔